آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کو اس حدیث سے اس لیے شروع فرمایا کہ ہر نیک کام کی تکمیل کے لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ احادیث نبوی کا جمع کرنا، ان کا لکھنا، ان کا پڑھنا، یہ بھی ایک نیک ترین عمل ہے۔ بس اس فن شریف کے حاصل کرنے والوں کے لیے آداب شریعہ میں سے یہ ضروری ہے کہ اس علم شریف کو خالص دل کے ساتھ محض رضا الہی و معلومات اور سنن رسالت پناہی کے لیے حاصل کریں۔ کوئی غرض فاسد ہرگز درمیان میں نہ ہو، ورنہ یہ نیک عمل بھی اجر و ثواب کے لحاظ سے ان کے لیے مفید عمل نہ ہو سکے گا۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت ام قیس نامی کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اس نے جواب میں خبر دی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص اسی غرض سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا اور اس کی شادی ہو گئی۔ دوسرے صحابہ اس کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ اسی واقعے سے متاثر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کے علاوہ یہ حدیث کتاب ایمان میں بھی بیان کی ہے۔ وہاں آپ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ وضو، زکوٰۃ، حج، روزہ جیسے جملہ اعمال کا خیر اجر اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ خلوص نیت سے بغرض ثواب ان کو کیا جائے۔ یہاں آپ نے ایک قرآنی آیت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر بنیت ثواب خرچ کرتا ہے تو یقیناً اسے ثواب حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی امام بخاری نے اس حدیث کو مزید کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ہر جگہ اس حدیث کی نقل سے غرض یہ ہے کہ صحت اعمال و ثواب سب نیت پر ہی موقوف ہے۔